بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ایسنس آف اسلام چینل سے ہمارے جو پروگرام ہے قرآن کریم سے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو دوستو آئیے ہم اپنے قرآنی آیت سورہ بقرہ کے اگلے ورسز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ٹرانسلیشن: یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور کیے عمل نیک، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب کر لیا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور کو، تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سبت میں، تو کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اوکے، سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ٹائم میں، ہر دور میں سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لوگوں کو نیک راستے پر چلنے کی جو ہدایت دیتے رہے اور کیسے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اس کی بھی گائیڈ لائن دیتی رہیں کہ اس کتاب کو تھامے رکھو۔ یعنی اس کتاب کو تھامے رکھو کا مطلب نہیں کہ کتاب کو فزیکلی اٹھا کے تھامے رکھنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم سے اس کو پڑھ کے اس کو اپنے دماغ میں تھامنا ہے، ان ہدایات کو پریکٹس کرنا ہے جو گائیڈ لائن ہمیں اس رب کائنات کی طرف سے ہر دور میں ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے۔ اور اسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے راستے کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں وہ پریویس ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے جو امت ہے ان کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے جب لیڈرشپ رول دی اور چلے گئے تو لوگوں نے معبود بنا لیا بچھڑے کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا میں لیڈرشپ کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، لیڈرشپ رول جو ہے نا بہت زیادہ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں بہت ہی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے نا وہ بہت کم ہے، نیک لوگ بہت کم ہیں، اچھے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں۔ یعنی کوئی بھی اچھی چیز دنیا میں ہوگی وہ کوانٹٹی میں نہیں ہوگی، وہ کوالٹی میں ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈ، ڈائمنڈ اور دوسرے بھی جیمز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ
بہت بڑے پہاڑ کے نیچے رکھا ہے، لیکن وہ اس کو نکالنے میں، اس کو ایکسپلور کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسی طرح سے اپنے آپ کو، انسان کو خود کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل ہے، محنت ہے. کوئی بھی چیز وداؤٹ اسٹرگل، وداؤٹ ہارڈ ورک، وداؤٹ سسٹمیٹک ورک، وداؤٹ گائیڈ لائن نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام امت کو جو بھی کچھ بھی بتا دیا ہے کہ اگر ہم اس کو آج کی سوسائٹی میں دیکھیں، ان مسلم سوسائٹیز، تو ہم نے اکثر ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کو ریسائٹ کرنا باعث برکت ضرور ہے، لیکن اس کو باقاعدہ طور سے باعث برکت بنانے کے لیے اس کے اندر جو گائیڈ لائن دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ایویلویشن کر لیں، ہم قرآن شریف کو ضرور پڑھتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، بہت پیار سے پڑھتے ہیں، بآواز بلند پڑھتے ہیں، اور جس کا حکم بھی ہے. لیکن ساتھ میں وہ ایک پہلا سٹیپ ہے. اب اس کا جو سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ سٹیجز جو ہے نا، کہ اس کو پڑھ کے اس سے سوسائٹی کے اندر ڈیولپ کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، امپرووائز کرنا ہے. یہ لیڈرشپ لیول کا رول ہے کہ وہ اس کو پڑھے گئے، قرآن پاک کو پڑھ کے جو ہمارے مسلم کنٹریز کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کو افیکٹو کر لے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہر سٹیک ہولڈر کا ایک رول پلے ہونا چاہیے. وہ چاہے سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ ایجنسیز ہو، چاہے آپ کی نان گورنمنٹ ایجنسیز ہو، جو ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز ہو. تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آپ عموماً دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، اگر وہ بھی تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے، پھر اس کے بعد این جی اوز کو چلا لیں گے، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ وہ بجائے کہ آرگنائزیشن میں ان این جی اوز کے اندر ایسے ٹاپ کے سی ای اوز رکھ تو لیتے ہیں جن کو یہ لاکھوں میں سیلریز دیتے ہیں، لیکن ان این جی اوز کا جو آبجیکٹیوز ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ کسی سیاسی مقاصد کے تحت استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ اس قرآنک ورسز کو امپلیمنٹ کریں گے، اس کے بیسس پہ چلیں گے، تو ہوگا یہ کہ بجائے کہ وہ جو اتنے پیسے ہیں وہ آپ ایک سی ای او کو دیتے ہیں، اس میں سے آپ اگر ریئلٹی آن دی گراؤنڈ خرچ کریں گے، لوگوں کو ڈیولپ کرنے میں اس کا اپنا رول پلے کریں گے، تو میرے خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. سو دوستو، میں یہاں پہ جو چیز سمجھ رہا ہوں کہ دو چیزیں میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے یہاں پہ، کہ ہماری جو ہولی بک ہے قرآن، یہ ایک گائیڈ لائن ہے، ہیومن گائیڈ لائن، ایک ایس او پی جس کو کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. اس کے اندر تمام چیزیں رکھی گئی ہے ایگزامپلس کے تھرو، پرانے جو امتوں کے ایگزامپلس کو سامنے رکھے ہوئے باقاعدہ بہت زیادہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. تو یہاں ہم یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ قرآن کو صرف ریسائٹیشن کے لیول تک بھی باعث برکت ہے، رحمت ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی امپلیمنٹیشن ایز اے اسلامک جو ایک منصفانہ دولت کی تقسیم ہے، منصفانہ ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ہونیسٹی ہے، اس کے اندر محنت ہے. پالیٹکس تو بالکل بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر، یعنی وہ جو ڈرٹی پالیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے. بالخصوص آپ دیکھیں گے تھرڈ ورلڈ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں تو گورنمنٹ ہو گیا، آرم فورسز ہو گئے، دوسرے ایجنسیز ہو گئے، اسٹرانگ سے اسٹرانگر ہوتے جا رہے ہیں، ان کی فیملی اسٹرانگ سے اسٹرانگر ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو غریب عوام ہے وہ ایک تو اسٹوپڈ بھی ہے، اس کے بعد ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، تو وہ راہ راست سے ٹوٹلی ہٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے،
البتہ وہ ہم تمام فارمیلٹیز کو اب تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے 5 ٹائم کی پریئر ہے، باقی جو بھی ریلیجیس ایونٹس آتی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کی ایسنس اور اس کی ریفلیکشن جو ہے نا نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ دنیا میں ہم اس کی ترقی سے، اس صفائی سے، اس ماحول سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ پھر ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہم USA چلا جائیں، کینیڈا جائیں، جرمنی جائیں، جاپان جائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے اس محنت کو، اس جو ایک ہانیسٹی ہے، ڈیڈیکیشن ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، میکنگ دا امپاسبلٹیز پاسبل ہے، ہوپ، اپرچونیٹی، اور یہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ obviously there are so many huge labs or room for improvement all over the world, so still we need to try to improve the third world countries on the basis of the Quranic verses, so that we can at least change our world to be a better place for everyone. God bless you all, guys. Subscribe, like, comment, share. Allah Hafiz.